اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ یونس، آیات 109 پیراگراف 8۔ پہلا پیراگراف قرآن حکمت پر مبنی ہے، اہل ایمان کے لیے تبشیر ہے۔ دوسرا پیراگراف قریش کے مشرکین اور منکرین آخرت سے مجادلہ اور دفاع قرآن۔ تیسرا پیراگراف قریش کی دنیا دارانہ مادہ پرست کی عادت سے مجادلہ اور دفاع قرآن۔ چوتھا پیراگراف قریش کے منکرین اور رسالت اور کے منکرین قیامت سے مجادلہ اور دفاع قرآن۔ پانچواں پیراگراف قریش کے مشرکانہ عقائد اور خود ساختہ حلال و حرام کے قوانین پر مجادلہ۔ چھٹا پیراگراف قریش کے مشرکین اور منکرین آخرت سے مجادلہ اور دفاع قرآن۔ ساتواں پیراگراف قرآن شک سے پاک ہے، لوگوں کو توحید کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ آٹھواں پیراگراف قرآن پر ایمان لانے، قرآن کی پیروی کرنے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ہدایات۔ مرکزی مضمون: قرآن مجید کے محکم دلائل کی روشنی میں منکرین رسالت، منکرین آخرت اور منکرین توحید، مشرکین مکہ پر اتمام حجت اور ان کے مطالبات اور اعتراضات کے جوابات۔ زمانہ نزول: سورۃ یونس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے چوتھے اور آخری دور 11 تا 13 نبوی کے وسط میں غالباً 12 نبوی میں سورۃ ہود کے ساتھ نازل ہوئی۔ سورۃ یونس کی آیات 37، 94 اور 104 میں اور اگلی سورۃ ہود کی آیات 62 اور 110 دونوں میں قرآن کی دعوت پر مشرکین کی طرف سے شک اور ریب کی اظہار کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سحری اور افطراء کے الزامات ملتے ہیں۔ سورۃ یونس کا کتابی ربط: پچھلی سورۃ توبہ میں جہاد کا ذکر تھا، یہاں سورۃ یونس میں بتایا گیا ہے کہ جہاد سے پہلے تمام حجت یعنی محکم دلائل کے ساتھ دعوت توحید اور مجادلہ حسنہ ضروری ہے۔ سورۃ یونس میں منکرین توحید، منکرین رسالت اور منکرین آخرت کے خلاف تمام حجت ہے۔ اگلی سورۃ ہود میں تمام حجت کے بعد توبہ اور استغفار کی دعوت دی گئی ہے۔ دعوت کو مسترد کرنے کی صورت میں ہلاکت کی دھمکی ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ یونس میں قرآن کا تفصیلی تعارف۔ سورۃ یونس میں قرآن کا تفصیلی تعارف کرایا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے، کلام برحق ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مخلوق من دون اللہ کا گڑھا ہوا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور تورات اور انجیل کی تصدیق میں ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ آیت 37۔ قرآن ایک ایسی نصیحت ہے جو سینوں کے امراض کے لیے شفا اور ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ آیت 57۔ قرآن اللہ کا کلام برحق ہے، جس طرح پچھلے پیغمبروں پر وحی کی گئی تھی۔ شک کرنے والے لوگوں کو اہل کتاب کے علماء سے پوچھنا چاہیے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّنْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ آیت 94۔ قرآن رب کی طرف سے حق ہے، اب لوگوں کو آزادی حاصل ہے، وہ چاہیں تو قبول کر لیں، چاہیں تو مسترد کر دیں۔ قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ آیت 108۔ سورۃ یونس میں ذالکم اللہ ربکم کے الفاظ کی معنویت۔ سورۃ یونس میں ذالکم اللہ ربکم کے الفاظ سے رب کا صحیح تعارف کرایا گیا۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق اور رب تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کی عبادت اور اطاعت اور اس کی الوہیت اور اس کی حاکمیت و تشریع میں شرک کیا کرتے تھے۔ مشرکین سے مجادلہ کیا گیا کہ تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، مدبر ہے، اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے اسی رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ آیت 3۔ مشرکین سے مجادلہ کیا گیا کہ تمہارا رب وہی ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک رزق فراہم کرتا ہے، سماعت و بصارت عطا کرتا ہے، مردہ چیزوں میں سے زندہ چیزیں اور زندہ چیزوں میں سے مردہ چیزیں پیدا کرتا ہے۔
مدبر ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت، ان آیات میں اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ آیت 32۔ سورۃ یونس میں لفظ لقاء کے استعمال کی معنویت۔ سورۃ یونس میں منکرین آخرت سے مناظرہ ہے۔ لقاء یعنی ملاقات، رب کا لفظ بھی کئی بار استعمال ہوا ہے۔ دنیا میں مشغول منہمک لوگ لقاء یعنی آخرت کی ملاقات، رب کی امید نہیں رکھتے اور قرآنی دلائل سے غافل رہنا چاہتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی پہ بے راضی ہو گئے ہیں اور وہ اس کے ساتھ وطمئنوا بہا، اور اس کے ساتھ مطمئن ہو گئے ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آیت 7۔ دنیا پرست ضدی لقاء یعنی آخرت کی ملاقات، رب کی امید نہ رکھنے والے اپنی طغیانی اور سرکشی میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون۔ آیت 11۔ لقاء یعنی ملاقات، رب کی امید نہ رکھنے والے قرآن کی آیات و بینات سن کر دوسرے قرآن کا مطالبہ کرتے ہیں یا قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن ان دنیا داروں کے مفادات پر چوٹ لگاتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا وَبَدِّلْهُ۔ آیت 15۔ لقاء یعنی ملاقات، رب کی امید نہ رکھنے والے روز قیامت خسارے میں رہیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین۔ آیت 45۔ سورۃ یونس میں دلائل براہین کے لیے آیات کے لفظ کا بار بار استعمال، یعنی دلائل کے۔ چاند اور سورج کی نپی تلی گردش ہے۔ چاند اور سورج کی نپی تلی گردش پہ مقصد نہیں ہے بلکہ با مقصد ہے۔ مقصود روشنی فراہم کرنا بھی ہے اور انسانوں کو جنتری کیلنڈر بھی دینا ہے تاکہ لوگ زمانے اور وقت کا حساب رکھ سکیں۔ علم رکھنے والوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، ربوبیت اور حکمت کے دلائل ہیں۔ اس آیت میں اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ آیت 5۔ رات دن کے اختلاف میں اور زمین و آسمان کی تخلیق میں بچ بچ کر زندگی گزارنے والوں کے لیے عبرت کا سامان آیات موجود ہیں، کیونکہ چاند اور سورج اپنی حد میں رہ کر اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ آیت 6۔ ظالم اور مکار لوگ اللہ کی آیات میں مکر و فریب سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہلاکت اقوام یہ ہے کہ وہ پہلے دکھ کے امتحان میں مبتلا کرتا ہے، پھر سکھ کے امتحان میں۔ ظالم و مکار دونوں امتحانوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اپنی چال چلتا ہے۔ اس کے فرشتے ان کے مکر و فریب کو ان کے اعمال ناموں میں درج کرتے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ آیت 21۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے دنیا کے قانون جزا و سزا میں آخرت کے قانون جزا و سزا، جنت و دوزخ کی دلیل آیت موجود ہے۔ بارش سے اللہ تعالیٰ زمین کو سرسبز اور شاداب کر کے رزق فراہم کرتا ہے، لیکن کبھی اچانک ناگہانی آفت سے فصلیں تباہ کر دی جاتی ہیں۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا آتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها خصیدا۔ استغفر اللہ۔ کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ اس آیت میں اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ آیت 24۔ اللہ نے کرۂ ارض کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور انسانوں کو نیند کے ذریعے سکون پہنچانے کے لیے رات بنائی ہے
اور پودوں کی نشو و نما اور کاروبار حیات کے لیے دن تخلیق کیا ہے۔ اگر چاند سورج کی گردش میں اللہ کی قدرت اور ربوبیت اور حکمت کی دلیلیں موجود ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔